الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. محبت کا رسولہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ حمد و ثنا آقا دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لاما جہاں زینت رسم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سونی بارگاہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدہ محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی خوشبخت مہربان بند اللہ تعالی 24 صفر مظفر 1446 ہجری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقہ الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ذکر شہر اللہ جماعت المبارک دنیا برکتہ صبر نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کا یوم وصال 25 صفر مظفر آج جبی کے انتقال پنجی نمبر امام دا وصال اس نسبت نال اسی اعلیٰ حضرت غلام اہل سنت دا ہر بلی ہر عالم قابل احترام جس نے جتنی زیادہ دین کی خدمت کی تھی وہ اتنا زیادہ معزز ہے. میرے اعلیٰ حضرت دے وقت دے امام بھی نے اور دین دے مجدد بھی نے. سرکار نے فرمایا میری امت ہر 100 سال بعد ایک ایسا عالم پیدا ہوئے گا جڑا اسلام دے چہرے تے جڑا گرد و غبار 100 سال دے وچ آیا ہے انہوں صاف کر کے اسلام دا چہرہ دنیا دے سامنے صاف ستھرا کر کے پیش کرے گا. مختلف رسم و رواج بدعتاں غلط چیزیں جڑی اسلام میں داخل ہو جان گیا انہاں نوں وہ ختم کرے گا. لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق اللہ رسول کا رستہ دکھائے گا. ہر 100 سال بعد عالم آندا رہا دین دی تجدید فرماندا رہا. میرا امام ایک صدی دا نہیں 2 صدیاں دا مجدد ہے. مجدد کا مطلب ہے تجدید کرنا یعنی سادہ لفظ ہے بھائی مسجد ماشاءاللہ سونی بنی ہے دوبارہ جب 50 60 سال 70 سال وقت کی ضرورت ہو تو پھر دوبارہ پھر بنے گی. پہلے بنی ہوں پھر بنی پھر بنے گی. مسجد مسجد ہی رہنی ہے لیکن تزئین و آرائش خوبصورتی یہ وقت تقاضے نال بدلتی رہتی ہے. اسلام وہی رہنا ہے لیکن قرآن و سنت کے مطابق جب اسلام سے کوئی گرد و غبار آئے گا غلط رسم و رواج بدعت آن گیاں تے وہ اسلام صاف ستھرا کر کے قوم
کے سامنے پیش فرمائے گا۔ وہ ہوئے گا مجدد، مجدد واسطے شرط ہے انہیں پچھلی صدی میں بھی عروج پایا ہوئے تھے، اگلی صدی میں بھی انہیں زندگی دے عروج ہو، اور دوسرا اپنے وقت کا ایسا امام ہوئے، مشرق مغرب شمال جنوب عرب و عجم گورے کالے، جڑا بندہ بھی جس مسئلے کا شکار ہوئے جس مسئلے کا کدھروں حل نہ ہوئے، پھر سارے دی نظر ایکو بندے تے ٹک جائے کہ اگر یہ مسئلہ روئے زمین تے کسی کو حل ہوئے گا تے ایسے بندے کو حل ہوئے گا، انہوں کہتے ہیں مجدد، اور یہ سعادت میرے امام محمد رضا اللہ نے عطا فرمائی۔ امام عاشقہ، عاشقہ دا امام الہاد الآخر القاری الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، آپ کسے تعارف دے محتاج ہیں نہیں۔ آپ حضرات کسے بھی علاقے چلے جاؤ، تھوڑا ہوتے کوئی رشتہ دار کوئی نہیں، کوئی قبیلہ کوئی نہیں، کوئی دوست احباب نہیں، تسی اپنے کام گئے ہو، تو جو ہے تسی اپنے کام گئے ہو، تھوڑے سامنے نبی پاک علیہ السلام دا نام آیا ہے، بندے اور بھی بڑے بیٹھے ہیں، بندے اور بھی بڑے بیٹھے ہیں، تسا نہیں جانتے بھی کون ہے کون نہیں، لیکن جب سرکار دا نام آیا تو تسا حضور دا نام چم کے اکھا پہ لا لیا، وہ نال نے جنہیں بھی بیٹھے ہوں گے وہ کہنے گے بریلوی ہے، یہ کہنے گے یعنی تسا اپنا نام نہیں دسیا، وہ تھوڑے ابے دا نام نہیں جانتا، تھوڑا خاندان نہیں جانتا، تسا کس شہر چوائے ہو نہیں جانتا، کس علاقے دے ہو نہیں جانتا، صرف تسا حضور دا نام چمے ہیں، فتوہ لگ گیا تھپا لگ گیا بھی بندہ بریلوی ہے۔ تسا کسے علاقے چ گئے ہو اتنے جا کے تک وہ مسئلہ بڑھیا نے، پر جس مسجد دے وچوں اذان تو پہلے صلاۃ و سلام دی آواز آئے، لو جی یہ بریلوی نے۔ بریلی جڑا ہندوستان دا شہر ہے، وہ ہندوستان ہے، اسی پاکستانی، اسی ملتانی، اسی پنجابی، اسی اتھوں دے رہن والے، اسی انصاری کتے بریلی، لیکن جدوں صلاۃ و سلام پڑھے جانا لو جی بریلوی نے کسی تسی جنازے تو بعد دعا مانگ لئی لو جی بریلوی، تسی حضور نو آدر نادر مان لے لو جی بریلوی، تسی سرکار علیہ السلام نو یا رسول اللہ کے لو جی بریلوی، تسا ختم نمایا ہے اپنے مردیاں واسطے ٹپا لا کے لو جی بریلوی، نہیں سمجھے میری گل؟ کول خانی اسی اپنے مردیاں واسطے کرنے ہیں لو جی بریلوی میں دے دے، یعنی اصلا جتنے بھی ساڈے معمولات اہل سنت نے، جتنے بھی ساڈے معمولات اہل سنت، مطلب حضور تو آدر و آدر مرنا، حضور دا علم غیب مرنا، حضور دا معراج، حضور دا میلاد، اگر چھڑا چکے نبی پاک دا تے فتوہ دا کہ بریلی شریف دا کیوں بھئی؟ تے مدینہ شریف کو صدا نہیں ہے کہ احمد رضا نے میرے غلامہ دے دلاں وچ میری محبت پا ہی نہیں دیتی ہے کہ انہیں ساری زندگی اٹھنا بہنا سونا جاگنا قول فعل گفتار کردار صورت سیرت عمل علم سب کچھ انہیں میرے نام کو لٹایا ہے۔ ساری زندگی حضور دے دین دی خدمت کی دی، انہاں لوگوں دے دلوں وچ حضور دا عشق پایا ہے، بنا قیامت تک نہ حضور دا چنا جائے گا، ٹھپا بریلی دا لگتا ہے، نہ سرکار دا چنا جانا ہے، مور بریلی دی لگ گئی، صلاۃ و سلام حضور تے پڑھنا ہے، ٹھپا بریلی دا لگنا ہے، کیوں؟ آدھا حضرت نے اپنا خاندان نہیں منوایا، آدھا حضرت نے اپنا علم نہیں منوایا، انہاں لوگوں دے دلوں وچ حضور دا عشق پیدا فرمایا۔ یہ تو پتہ لگ گیا جدوں اعلیٰ حضرت ہے شیرنا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، فرمایا میرا کسی نال کوئی لینا دینا نہیں، سادہ دوڑنا بچھونا کھانا پینا سونا جاگنا ہر قول فعل عمل حضور واسطے میں، تے جدوں ہاتھ سے حضور واسطے میں اصل تے یاریاں نبی پاک نال لائیاں نے۔ اور پھر بڑی گل کی فرمایا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے۔ اور بڑا پیارا شیخ فرمایا جان دے گوش و خلت سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سارا، یعنی اعلیٰ حضرت کی نسبت اور ہر کوئی بندہ کوئی اور ماشاءاللہ چار بزرگ نے جویں فقہ چار میں شافعی حنفی مالکی حنبلی، اسی طرح چشتی قادری سہروردی نقشبندی، پھر وہ وچوں اپنی شاخاں نے جناب گولڈوی نے تے جناب معصومی نے تے اے جناب فلاں نے، اصل تے چار ہی سلسلے نے، قادری ہون چشتی ہون سہروردی ہون نقشبندی ہون، ہن قادری کتے حضور دا نام چومے سلسلہ غوث پاک نال
جی میں تسی کسی اور ملک چلے جاؤ وہ جو آنی کتوں دے ہوتے تو یہ کہو کہ جناب میں ملتانی ہے، کہو کہ نہیں میں پاکستان، پھر اگلا بندہ مجھے پاکستان کو کیڑے صوبے چھو، پھر کہو کہ پنجابی ہیں، وہ کہیں کہ پنجاب کے کیڑے ڈویژن جو کہو کہ ملتان ڈویژن، پھر کہو کہ ملتان کا کیڑا ضلع، کہو کہ بالکل ملتان، پھر کہیں کہ تحصیل کیڑی ہے تسی آگو ملتان، ڈویژن بھی ملتان ہے، ضلع بھی ملتان ہے، تحصیل، پھر کہیں کہ جناب تہاڈی یونین کونسل کیڑی ہے، پھر تسی وہ شو کرو گے، پھر کہیں کہ محلہ دسو، ناراض ہو گئے میری گل سے، اے کہنا ایسی مسلمان بس قسم کچھ نہیں، ایسی تو مسلمان سیدھے سادے ہیں، میں کہا سیدھے سادے مسلمانوں کے بارے میں حضور فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جنت میں جان گے، جنت دے کوئی جائے گا، تو نے سیدھا سیدھا مسلمان ہے، ہوں دس مسلمان ہے، حنفی ہیں، مالکی، پھر کہے گا میں حنفی ہوں، ہاں یہ دس حنفی ہیں، دے کو دس کہ جناب قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، پھر کہے گا قادری ہیں، جی ہے اسی طرح جب اپنا تعارف کرایا جائے گا، اگر کوئی بندہ کہے نا میں بریلوی نے ان کا تو جو مردی آتا ہوں تے گورنمنٹ تک آتا مچھلی تو سب کوئی اپنی مسجد یا مدرسہ جدوں بھی رجسٹر کران جاؤ گے آخر یہاں پہ کہڑے مسئلے کے لیے دیوبندی ہو وادی ہو شیعہ ہو سنی ہو کہو کہ سنی ہے وہ کہتے ہیں سنی ہے دو جماعتاں دیوبندی ہے بریلوی تو وہ تے کمی میں گورنمنٹ تے میں چشتی تے میں سہروردی اور اگر نہیں یہ نہیں بس ساڈے کول تے سرکاری دو ہی خانے نے یا دیوبندی سنی ہے یا بریلوی سنی ہے تو دس کیڑا سنی ہے تو آپ آکے گا جناب میری جڑی مسجد ہے کہ یا رسول اللہ کہنے لگا بھی ہے جو نہ آکنا پھر آگنا میں بریلوی ہے چوالا بھائی کرو ذرا سبحان پھر مننا پائے گا بریلوی اعلیٰ حضرت نے کام ہی ایسا کیتا ہے میرے امام نے دین کے پہلے ایسا کیتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضور دے غلامت دے دلہ میں عشق مصطفیٰ کی ایسی لہر پائی ہے رہتی دنیا تک جتھے یا رسول اللہ دا نام آیا جائے گا رب کعبہ کی عزت کی قسم میرے امام محمد رضا دا نام پہلے آیا ہے ساڑھے دوست نے کٹی شدت دی بارش ہے میں روکیا بھی ماشاءاللہ آرہ بارش جمعہ پڑھنا ہے بھائی فقیر حسین فقیر محمد صاحب علیہ السلام رکھے رہے تھے بھائی جتنے بھی آئے ہیں یہ موقع ہوں گئی ہیں الحمدللہ فقیر اے آئے ہیں انہوں نے کلیں کچھ لے دیتی الحمدللہ فقیر نے آرہ والا دی سر زمین تک حضور دے غلامہ دے دلہ میں حضور دے عشق دا دیوائی بھالی رکھے ایجے تک کوئی تقدیر کوئی نہیں آئے جو تھوڑی جو سبحان اللہ میں مڑ جانا مجھے والا بورا گورا سبحان اللہ توجہ میرے بارے کئی حضرات سے کہا حضرت کو کہنے شاعری سنا میں کہا ایک شاعری آلہ حضرت ایک وصف ہے 61 فتنہ کا مقابلہ میرے امام نے کیتا ہے کتنے 61 فتنہ کا مقابلہ کیتا ہے ایک وقت اور 105 علم ایتے دیکھے سنو ایک قدر علم آ جاتے تو پیر زمین پر نہیں لگنے 105 علم تے آپ نے مکمل دسترت حاصل سا جدو لوگا معاذ اللہ نقل کفر نباشر میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار بطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علم تے تال کیتا جدو آقا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے تو کوئی علم کوئی نہیں استغفر اللہ جدو سرکار تے علم تے تال ہویا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے دیوار تے پیچھے پتہ نہیں جو بندیاں لکھے ہیں کتابوں کے اندر بھابیاں دے امام لیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور نے دیوار تے پیچھے پتہ ہی کوئی نہیں اور کسے بیمان دے بھی لکھے کہ معاذ اللہ شیطان کا علم حضور تو معاذ اللہ زیادہ ہے تو جب حضور دی ذات تے حضور دے علم تے اعتراضات ہوئے کہ میرے امام دا قلم اٹھیا آپ نے فرمایا بیمانوں جب کائنات جو میرے نبی نو علم ہی نہیں تو پھر کیا نو علم دلائل کے انبار لائے اور قرآن و حدیث میں ثابت کیتا کہ اللہ نے میرے نبی نو ما کان و ما یکون دا علم عطا فرمایا جو ہو چکیا میرا نبی یوں بھی جان ہے جو قیامت تک ہونا میرا نبی یوں بھی جان ہے وعلم آدم الأسماء
ہر شے سکھا دے اور جڑی شے میرا نبی نہیں سی جاندا قرآن کہندا اللہ نے حضور نو ہر شے دا علم عطا فرمایا جڑا نبی نو بے علم منے اس تو بڑا جاہل کیڑا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی شان والا احترام مقام والا اللہ نے ہر نبی نو شاناں دتیاں کسے نو بہت کسے نو تھوڑیاں ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسا ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان دی نشانیاں بخانیاں تے جدوں موسیٰ علیہ السلام دی واری آئی انہاں دے کرم دی انتہا انہاں کہ ربی ارنی انظر الیک مولا ذرا اپنا دیدار تے کرا فرمایا تو نہیں دیکھ سکدا تے جدوں واری آئی تو آدم متوالے دی طٰہٰ دے تاج والے دی یاسین دے سرے والے دی علم نشرہ دے سینے والے دی واللہ دی پیاریاں دے سونیاں زلفاں والے دی طٰہٰ دے تاج والے دی جدوں تیرے میرے نبی دی واری آئی ہے میرے نبی نے تمنا نہیں کی تھی دیدار خدا دی اللہ نے پہلے عرش سجایا جنتاں سجائیاں دوزخاں بند کروائیاں آسماناں دے دروازے کھلوائے جبرائیل فرشتے دی جماعت لے کے بارگاہ مصطفیٰ وچ آیا حضور دے قدم چوم کے کہندا ہے سونیا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ سونیا اللہ تہاڈا انتظار پیا فرماندا ہے اوے کملیا جس رب نے کائنات ہر ایک تو اپنا آپ چھپایا پر جدوں یار دی واری آئی اپنے آپ کو یار تو نہیں چھپایا جنہیں ذات نہیں چھپائی انہیں کائنات کی میں چھپائی ہوئے گی جوانا بولو ذرا سبحان ایک نہیں بے شمار دلیل جنہیں ذات اپنے آپ کو جنہیں ذات نہیں چھپائی انہیں یار تو کائنات کی میں چھپائی ہوئے گی میرے امام نے اگر ترجمہ کی کتاب فرمایا سرے عرش پر ہے تیری گزر عرش تھلے حضور دا قدم مبارک ہے تھکتا نہیں کہہ ویسے وابد نالا کولا سرے عرش پر ہے تیری گزر سرے عرش پر ہے تیری گزر وہ دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا وہ جو تجھ پہ آیا نہیں ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں ہاں ملکوت نا پیپر پارٹی کے نعرے لگا دے بڑے بول دے تسی نون لیگ واسطے بھی بڑے بول دے پی ٹی آئی واسطے بھی بڑے تھوڑے نعرے لگدے نے حضور واسطے تھوڑے سامنے نہیں سمجھتے باقی تو ہر شے یاد ہے تو نبی پاک دی نعت نہیں پڑھنی آندے بھائی ذرا ماحول بنا محبت رلا کو نہ سرے عرش پر ہے تیری دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا وہ جو تجھ پہ آیا میرے امام نے بڑی گل بھی فرما دے رہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بھلے کہ جسم میں جان نہیں اچھی بات جدو انہاں آگیا معاذ اللہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا لکھا تربیت ایمان نے اندر واقعی جو بنی ہے امام نے کہ جس کا نام محمد یعنی ہے وہ کسی چیز کے مالک مختار ہی نہیں آپ نے فرمایا بھائی مانا تم اپنے دو مرلے کی زمین ہے وہ کہنا میں مالک ہے تم ڈھائی مرلے کی زمین ہے وہ کہنا میری ہے تم
جنہوں اللہ نے کائنات کا مالک و مختار بنا کے بھیجے ہیں، اسے چاہے مالک و مختار ہی کوئی نہیں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بھابیاں باقی ہے۔ میں کہا کملیا میری امام نے تو دسیا ہے، حضور آئے مکہ تو مدینہ شریف 17 مہینے میرے نبی نے نماز بیت المقدس علیہ وسلم کر کے پڑھی۔ اللہ فلسطین و آزادی عطا فرمائے۔ تو جدو سرکار مسجد ذو قبلہ تناد بھی مدینہ شریف کے اندر ہے، حضور نے کہا نماز پڑھا، حالت نماز اچھ دل میں خیال آیا بھی اصل جو دنیا میں چاہے کہ سامنے آدھے کعبے سجدہ کیتا ہے، ادھر کعبے دا احسان نہ اتار دئیے، دل میں خیال آیا سادہ قبلہ جے کعبہ بن جائے کہ کی خیال ہے، ان محبوب نے آسمان وال ویکھے ایسے ایسے تیری سبحان اللہ۔ میرے نبی نے دعا واسطے ہاتھ نہیں چکے، اللہ کو لو دعا نہیں مانگی، صرف ویکھے آئے کہ اللہ ویکھن تے قرآن پڑھا ہے۔ خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندا ہے، اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
سے روڑا رہ گیا ہے اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا میں سایہ تجھ پر بول بانا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا جدوں اسلام کے گرد و غبار آئی کہ اللہ نے میرے امام کو مجدد بڑھا کے بھیجے بھائی ایمان قرآن ڈنڈی ماری ترجمے دونوں بریاں کی دیا ایک بھائی ایمان کہنا وَمَكَرُ اللَّهِ یہ تو مطلب ہے کافر مکر کیتا یستغفر اللہ جو لفظی ترجمہ کرو کہ معنی بنتا ہے معاذ اللہ بھی مکر کیتا یہ نہ بھائی ایمان لکھیا کہ اللہ مکر کیتا ہے کہ میرے امام محمد رضا فرمایا وہ بھائی ایمانو جڑا اللہ نے مکار رکھے وہ تے کافر ہو جاتا ہے ہر وہ چیز جڑی رسید ہوئے جڑی قابل نفرت ہوئے مکاری چوری عیاری جھوٹ فرار ایدی نسبت خداول کی دی جا سکتی نہیں اللہ واللہ چیزہ نسبت کرو جڑیاں چیزہ بھی سونی آؤں تے چیزہ بڑھونا دا بھی تے سونا ہے قیامت تاکال حضرت احسان امت کنز الایمان دی صورت دے اندر تیرا میرا ایمان میرے آل حضرت بچایا ہے اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب حضرت علی پوری رحمت اللہ تعالی آپ فرما دے رہے اگر امام احمد رضا نہ ہوندہ اے واقعی سارے پاکستان ہندوستان نو اے جناب والا اے بد مذہب بڑھا دیتے یا رسول اللہ کہنے لگا کوئی نہ ہوندہ اے تے صلاة و سلام و سلام اتنا ہوندہ اے تے ملادیاں محفلہ نہ ہوندیاں اے تے جناب والا ختم نبوت نعرے نہ لگ رہے اے نہ قیمانہ کے کتابہ سے لکھ دیتا کہ آج اللہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا لہذا نبی کے بعد کوئی اور بھی آ سکتا ہے اے کانے قادیانی واسطے دروازہ کھولنا لے بعد بھی نے تے پھر میرا امام بنے دے جایا فرمایا تو ایمانو دوسرا دوجہ نبی نکل کرنے ہو نبی تے نبی نبی تے دوجہ بلال بھی نہیں آ سکتا اچھی بات نہ بولے گا میرے امام نے پہرہ دیتا ہے انہاں کہا جناب اللہ مکر کر سکنا ہے فرمایا جڑا اللہ نے مکارا کے اندر کافر ہے ایمان ہے اللہ مکر نہیں کرتا میں ترجمہ کرنا ہر جگہ تے لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوتا کہ عشق بھی ہونا چاہیے وچ فرمایا اونا مکر کیتا ہے تے اللہ نے اونا دے مکر دا بدلہ دیتا ہے خفیہ تدبیر فرمائی کسی بے ایمان ہے کہ اللہ یستاذ بہم اللہ مذاق کرنا ہے میرے امام نے فرمایا بے ایمانو اللہ دے مذاق کرنا ہے تے مذاق تے جائے والا کام ہے اللہ مذاق کرن تو پاک ہے انہاں کا ترجمہ کیے فرمایا اللہ یستاذ بہم دا مطلب ہے اونا مذاق کیتا ہے تے اللہ نے اونا دے مذاق دا صلہ دیتا ہے ہم تو سی ڈوڑے سنن بیٹھے میں تو قرآن سنا رہے ہیں تھوڑی زبان لے جہاں جی اللہ نے اونا دے مذاق دا صلہ دیتا ہے دیکھو اللہ خالق کل شیء لا شیء خالق ہے لیکن کوئی بے ایمان آ کے کہ اللہ خالق الخنزیر ہے اللہ خالق القلب ہے اللہ نے تعارف بیٹ کرا دیا اللہ کتے بنانا ہے اللہ نے کتے پیدا فرمایا اللہ خنزیر پیدا فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے بھئی اللہ نے تعارف کرانا دین جا کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ وہ جن انسان نے بڑا سونا بنایا اللہ نے تعریف کرنی دین جا کے اللہ جنت بنائی اللہ جناب اے چیز بنائی کہ اللہ نے وہ چیز بنائی کہ اللہ پاک دائیں کرانے اللہ نے دیاک اللہ خالق محمد ہے اللہ نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا ہے اللہ نے حضور نے بنایا ہے حالانکہ بنایا کتے نے بھی اللہ ہے مگر غلط شاید نسبت اللہ وال نہیں کرنی جدوں بھی کرنی ہے سونیا چیزاں میں نسبت خدا وال کرنا میرے آل حضرت ہے ساڑھے تے احسان ہے میرے آل حضرت ساڑھے تے احسان ہے رب کائنات نے میرے امام ہوئے ساڑھے واسطے انعام بڑھا کے بھیجے اچھی والا بولے کرو اللہ سبحان اللہ ہاں میرے امام دنیا میں چاہے آج سنت واسطے اللہ دا انعام بڑھ گیا ہے اچھی والا بولے کرو اللہ سبحان اللہ دلیل پیش کی تھی اللہ ہر چیز میں قادر ہے جو قادر ہے جھوٹ سے بھی قادر ہے استغفر اللہ یہ مطلب ہے پھر اللہ اگر جھوٹ نہیں بول سکتا تو قادر کوئی نہیں اللہ جناب والا پھر کہو کہ اللہ چوری بھی کر سکنا ہے کہ چوری نہیں کر سکتا تو اللہ قادر کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا بے ایمانو جڑیاں چیزاں مخلوق وال منسوب ہو سکتی ہیں اور انہاں دی نسبت درست نہیں وہ خالق وال ہو سکتی ہیں نہیں اللہ دی قدرت دے تحت داخل ہی کوئی نہیں
کرے. اللہ جھوٹ نہیں بولتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا. قرآن کہتا ہے اللہ تو زیادہ سچا کہہ رہا ہے. اچھی بات نہیں. ایک بھائی مانا کہنے لگا معاذ اللہ نبی دا مقام مرتبہ کتنا ہے؟ گاؤں دے چودھری جتنا ہے. اے ملی ہے کتاباں دے اندر میں دسنا پیا سی کیوں آزاد کا ذکر کر رہے ہیں کوئی امام احمد رضا دی گلا پہ کر رہے ہیں. اتنا پورا تو پتہ لگنا چاہیے میرے امام نے پہلا دیتا ہے آل سنت احسان امت احسان میرے امام احمد رضا دا. انہاں کتاباں دے لکھے نام خواہ میں ذمہ دار میری لائبریری دے اندر کتاباں موجود نے. چودھری جتنا مقام مرتبہ نبی دا ہوتا ہے. ایک بےمان کہنے لگا نبی دا مرتبہ اس کو بھی گھر پہ بڑے بھرا دا مرتبہ زیادہ ہے. ایک ظالم کہنے لگا جناب نبی دی اتنی عزت کرو جتنے بڑے بھرا دی کرنی ہے اس کو بھی گھٹ ہی کرنی چاہیے. بعد اللہ جدو نبی دی عزت حملہ ہویا ہے جدو حضرت صلاۃ و سلام دے مقام تے عزت حملہ ہویا ہے. میری حضرت وجہ تے چاہے آپ نے فرما بیٹھ جا کرو بیٹے اب بار بار وچن بھیجا کرو ماشاءاللہ محبت نال جڑی خدمت کر رہے ہو ایک بار بکار لے کرو تو گفتگو سنے کرو ذرا میں ڈسٹرب کرنا توجہ نہیں میرے بات اچھی بات نہ ایسے بھی مسئلہ ہے نابالغ بچے کو پیسے نہیں لینے چاہیے. اور کڑے کڑے مسئلے تو میں سمجھاواں تھوڑا سارا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کڑے کڑے مسئلے دساں میں نابالغ بچے تو پیسے نہیں لینے چاہیے. نابالغ بچہ مالک ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا جڑے بالغ بچے جب خدمت کرنے تو بالغ وہ اٹھیا کرو. آپ تھوڑے گوڑے گوڑے میں جان نہیں ہوتی بچے کو بھیج رہے ہیں راز ہو کے میری گھر آپ اٹھ کے آیا کرو پہلے معاف کرنا. یہ تو کوئی غلط کام تو نہیں پیا ہوتا ہے دینے ہوتا تو بڑا قرآن و حدیث سوڑ کے سمان لا بھی کہتا ہے. میرے کو ڈیمانڈ نہیں ہے میں جب تربیت پہ کرنا میرا مزاج ہے دار جڑی حد نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ بچے کے پہنچ میں فائدہ ہے پر وہ فائدہ جڑا اللہ رسول کو ناراض کرے میں ضرورت نہیں. فائدہ وہی سونا لگتا ہے جڑا اللہ نے بھی پسند ہوئے اللہ کے حبیب نے بھی پسند ہوئے. ایک دن ان شعور نہیں ہوتا دوسرا فرانٹ کا نہ بٹھایا کرو. آپ سمجھدار ہوتے بیٹھو کہ میں گفتگو کرنے مزہ آئے. یہ ہوں مہینے دو تو تھوڑی تربیت لگ جانے دیں جب تھوڑا ذوق بڑھ گیا پھر کسی بھی جی میں نہیں دوروں آئے ہیں نا پھر بندے بڑی بڑی دوروں آنے ہیں ماشاءاللہ. اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ. مقام تھی آپ نے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. میرے امام نے فرمایا سنو فرمایا عزت ہے اللہ واسطے اللہ کے رسول واسطے بے ایمان والے واسطے. پھر فرمایا تو سب گاؤں کے چودھری نال نبی نے تشبیہ دی ہے بے ایمانوں سن لو رب کا فیصلہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تسبیحاں کرے آجے بعد نمازاں پڑھے آجے نمازاں تے شیطان بھی بڑیاں پڑھیاں نے اتنا بڑا اللہ تے شیطان بھی بڑی کی دی ہے. رب فرماتا ہے اے بڑی عبادتاں دی لوڑ نہیں اے میں بنا بولا پیش کر اے تے فرشتہ بھی آکھیا سی مولا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک اصل تیریاں تسبیحاں پڑھاں گے تے تیریاں تحلیلاں کراں گے. اللہ فرماتا ہے مینوں تسبیحاں دی لوڑ نہیں انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا تو نہیں جان دے اس واسطے فرمایا پہلے میرے یار دی عزت کرو پہلے نبی دا کلمہ پڑھو نبی دا احترام کرو نماز روزے بعد دے اندر تیرے دل وچ تعظیم مصطفیٰ نہیں. اللہ فرماتا میں کوئی اودی عبادت قبول نہیں فرماواں گا. مقام مرتبہ میرے نبی دا شان میرے نبی دیاں نے پھر میرے امام نے قرآن و حدیث و دلائل پیش کرنے تو بعد کرم
قسم مدینے دا تاجدار کرن والی فرمائے گا مرن ویلے بھی حضور دی زیارت نصیب ہوے گی قبر دے اندر بھی سرکار دا دیدار نصیب ہوے گا سب سے آنا سب سے بانا آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا بڑی مہربانی اللہ کرے قیامت تک تیریاں نسلاں وچ رکوں گا جب میں حضور دے گیت گاؤن والے ہون اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں آدم کا دولہا ہمارا بولو بولو دونوں آدم کا دولہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے سب رسولوں سے میرے امام فرماتے ہیں میں عالم تصور دے اندر ویکھیا بیت المقدس 1,24,000 نبی آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہاتھ بن کے کھلوتے رہے تے مصلی امام تے میرا نبی جلوہ گا رہے کیسا منظر ہوئے گا سارے پہلے ہونا لے پچھے بعد چاہنا لے سب تو ہمیں امام افضل ہوتا ہے مقتدیاں تو آپ فرماتے ہیں میں عالم تصور دے اندر نبیاں دی بارگاہ دے اندر حاضری دیتی ہے ہاتھ بننے جوڑے اے نبی و آدم پیارے پیارے نو پیارے ابراہیم پیارے موسیٰ پیارے عیسیٰ سارے شان والے ہو جن کا رسول فضلنا بعد ولا بعد اللہ نے تو بڑیاں عزتاں فرمائیاں نے لیکن آج مسئلہ تو آنے تو کچھ نہیں ایک دوسرا سارے کلر چوی اللہ پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتے ہو اگے ساڑا نبی ہے ایتے ساڑا نبی ہے تو ساپڑے امتان دے نبی یہ ساڑا نبی ہے یہ دسو نبیاں دا بھی کوئی نبی ہندہ یا کوئی نہیں تے پچھن دا ترہ چیک کرنا ہے میرے امام دا آپ نے فرمایا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو نہیں کی تھی مالک آتے ہیں حکم نہیں آتے ہیں عرض کی تھی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی یہ ساڑا نبی ہے کون لگے کوئی نبی ہے یا نہیں عرض کرتے رہتے ساڑا نبی ہے اور نبی ہے جو آمد رضا دی گل سنی ہے میرے امام دی گل سن کے سارے نبی کی کہتے ہیں مشورہ کر لیا انہیں کہ آمد رضا سن جب پوچھے اس نبیاں دا بھی کوئی نبی ہوں گا ایسی دسنے ہیں اور میں ایک دفعہ پھر دہرانا گا تو جملہ کام پریل ہوئے جب بولنے سے بخیلی نہ کرے آجے عرض کرتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی یہ سارے نبیوں کی جواب دیتا ہے آکر لگے آمد رضا سن جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا تمہارا ہمارا نبی اور ایک دفعہ ایمانداری نال بات کھڑی کر کے فخر نال پورا ٹملا کیا سب سے اولا اجڑے بار حضرات بیٹھے نے تو سنی حضور دے نو کرو ڈنڈی نہیں مارنی ہاتھوں کے آگو نہ سب سے اولا نبی سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا دونوں عالم کا دولہا آج فتوے لائے جاندے ہیں آدھا حضرت دے ہوتے جناب ایک بار پورا صحابہ دا بڑا ذکر کر دینے ابو بکر پاک عمر پاک عثمان پاک علی پاک امیر معاویہ امام حسن امام حسین اور میں بات کرنے اور میرے امام کے توحید و تومت رب کعبہ دی عزت دی قسم جتنا سبق میرے امام نے حضور دی آل دی محبت دا دیتا ہے
سارے تک پہنچائے. فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. بات سنو، سنیاں کا بیڑا پار ہے. کیوں؟ فرمایا نجم ہے اصحاب حضور، حضور دے صحابہ ساڈے ستارے، اور حضور دی یاد فرمایا اے ساڈے واسطے کشتی ہے. اور میرے شیخ الحدیث، میرے استاد مکرم، استاد العلماء، وارث علوم بدانی زمان حضرت علامہ سید ارشد سعید شاہ سرکار بھی دعوت برکات مولالیہ آپ فرماتے ہیں مولانا متاخرین علماء یعنی نبی پاک علیہ السلام دی امت دے جڑے پہلے نہیں ہونے والے جڑے علماء نے فرمایا اعلی حضرت تو ود کے قسم اہل بیت ذکر کردہ سا نہیں دیکھا. ایک بچہ رکھ لیا پتہ نہیں کون ہے، جدو آ گیا گھر رکھا گیا پتہ لگا ڈیوٹی آئے بعد پتہ لگا کہ سید ہے. میرے آلہ نے فرمایا سارے خاندانوں کا خبردار اس کو کام نہیں لانے، انہوں آکھنا بھی نہیں، انہوں چپ کر کے ٹائم تو پہلے کھانا ہے دی مزیدہ جو کھاوے جڑی شہر ہاتھ لاوے پوچھنا ہی کوئی نہیں. اے نہیں پوچھا کتھوں آیا، لفظ سید جو آیا بس لفظ سید جو آ گیا بس. میرے امام نے فرمایا سب کچھ اس کو قربان کوئی کم وہ ویلے رہندے پورے گھر چ پھردے رہندے وہ سید شہزادے تے تنخواہ بھی چوکھی دیندے تے جناب اس تو بعد وہ اپنی مرضی نال جدوں گھر جانا چاہتے چلے جاندے، جدوں آنا چاہتے آنے چاہتے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سر سیدوں تو کم نہیں ہے. اور کوئی ایک واقعات نہیں، حیات اعلیٰ حضرت پڑھ کے تک تو تمہیں پتہ لگے کتنے میرے امام کی یہ شانہ نے. مولانا برہان الحق مفتی برہان الحق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے رہے میں اعلیٰ حضرت کا غلام سا تے میرا دل کیتا میں بریلی شریف جاواں اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں ایک دفعہ بڑی تیاری کی تھی تے قدرتی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب آ گئے، وہ میرے بیلی صاحب تے میں انہوں نے آ کے ابھی میں تے بریلی شریف چلنا آ تینوں چل اعلیٰ حضرت نال ملا گیا. آ تینوں میں کئی بندے نوں بڑی پریشانی ہوندی ہے اعلیٰ حضرت میں کہ اعلیٰ حضرت اگر نہیں نہ پھر سارے تو اعلیٰ ہو گئے تو میں کہ الحمدللہ اپنے زبان میں سارے تو اعلیٰ تھے. تو قائد اعظم آگنا ہے یا آگنا ہے تو میں کہ قائد کا مطلب ہے رہنما. میں کہ اعظم کہتا سب تو بڑا، تو میں کہ سب تو بڑے قائد اعظم تو میرا نبی پاک، سب تو بڑا قائد تو میرا نبی ہے. فاروق اعظم عمر پاک کا لقب ہے کہ نہیں؟ وہ کہ نہیں جناب اے حضور علیہ السلام قائد اعظم سے، لیکن اے تحریک پاکستان میں جناب کردار لاگے تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناب. میں کہ جناب سنیاں دا ایمان بچایا ہے وہ اعلیٰ حضرت نے. اتنا حضرت کو گل سمجھ نہیں آتی. کئی مولوی جنہوں اعلیٰ حضرت دی نام کتابوں کے نام بھی نہیں آتے، میں دعوے نال گل پہ کرنا جنہوں اعلیٰ حضرت دی کتابوں کے کوئی بندہ کہے نا میں جناب عالم بن کے آ گیا تو میں مفتی ہوں تو میں ہوں تو بٹا بٹا مفتی تو لب جان گے. یہ حقیقت پہ
فیس بک یوٹیوب میں رب کعبہ دی عزت کی قسم کھا کے ممبر تے بیٹھا کعبے ول کانڈے جھوٹے دے اللہ دی لعنت میں ایسے کئی مفتیاں نوں جاننا جڑے تقریراں چرب زبانی ہے تقریراں چنگیاں کر لیندے نے لیکن میں دعوے نال آکھنا ایک دن بھی مدرسے نہیں گئے حقیقت ہے علمیت علمیہ ہے جنہیں داڑھی رکھ لئیے پٹکا بن لے کیسٹیں یاد ہو گئی ہیں آج یوٹیوب تے ہر خطیب دی تقریر پہ رٹا لا لے خطیب بن جائے گا وانا بن جائے گا نہیں جناب والا قرآن پاک دی ناسخ و منسوخ آیتاں دا علم تک نہیں جنہاں نوں شان نزول دا پتہ نہیں جڑا مسئلہ بھی ساڈے تو کچھ دور مفتی بنے ہوئے آج کل سنگاں بھی وکدیاں نے ڈگریاں وکدیاں نے حقیقت ہے ڈگریاں وکدیاں نے میں کہ جے کوئی آکھے میں مولوی ہوں میں جناب والا مفتی ہوں میں شیخ القرآن ہوں تے میں کہ تو کتاباں نہ ویکھ اودیاں او دے کولو سمدا نہ پوچھ او دی کوشش کر کہ بھائی تو سارا کوئی ٹھیک ہے میری ایک کوئی شرط ہے کہ انہوں نے کہا جی تیرے سامنے اسی فتاوی رضویہ رکھنے ہیں میرے امام دا 33 جلداں وچ فتاوی رضویہ ہے اسی تیرے سامنے فتاوی رضویہ رکھنے ہیں تو کچھ بھی نہ کر صرف فتاوی رضویہ سارا نہیں پڑھنا فتاوی رضویہ دی پہلی جلد تے دا خطبہ سنا دے بس دی ماں ہی مار دے یار فتاوی رضویہ دا خطبہ سنا دے وہی سنائے گا جڑا 10 سال پڑھ کے آیا ہوگا جنہیں مدرسے چ واقعی استاداں دی خدمت کیتی ہونی ہے استاداں تو پڑھیا ہوئے گا تے گلاں اعلی حضرت اور میں کہ کملیا عرب و عجم اعلی حضرت خود فرماندے نے ایک وقت 500 فتوی جمع ہو جاندے سن کو قرآن جمع عربیت فتوی ہے جواب عربیت ہے فارسیت فتوی ہے جواب فارسی ہے انگلش فتوی ہے جواب انگلش ہے ہندیت فتوی ہے جواب ہندی ہے جیڑی زبان وچ سوال ہویا جواب اسے زبان پھر جان نہیں چھڑائی کہ جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے یا حلال ہے سوال کرنے والے نے 2 لعنت سوال کیتا ہے جواب 500 صفحے وچ آیا قرآن دی آیتاں حضور دی حدیثاں ائمہ دے اقوال اس دا نام امام محمد رضا جدو عام حضرتاں تو مسئلہ حل نہیں سی ہوندا نا تے لوگ کہندے سن ہن کدھر جائیے پھر کہندے سن چلو اعلی حضرت کو جتے حضرتاں دی بحث ہوندی ہے اوتھوں اعلی حضرت شروع ہوندے اس دا نام امام محمد رضا ہے اور صرف اے نہیں بھی صرف عالم ہی سن ولی بھی سن تے کتب بھی سن ابدال بھی سن اللہ نے علم لدنی کی دولت عطا فرمائی بڑا سننا سید دیدار علی شاہ صاحب جدو آئے نا مفتی برہان اللہ کو مفتی برہان اللہ کہنے لگے چالی یار آئے تھے ان جبریلی نہ ہوا جی اور کہنے لگے میں نہیں جانتا حضرت کیوں نہیں جانتا بھائی کہ میں نے ہونے بھی چیٹ ہوتی ہے کیوں نہیں جانتا تو انہوں نے کہا جناب بندہ پٹھان ہے مزاج تیز ہے طبیعت دا سخت ہے ترا گلاں راکھیاں سید دیدار علی شاہ صاحب نے آکھا میں نہیں جانا کیوں نہیں جانا بندہ پٹھان ہے طبیعت دا سخت ہے مزاج دا تیز ہے انہوں نے کہا چل کوئی نہیں آپ کو چپ کر کے جائیں تو چپ کر کے آ رہے کڑی گل ہے تم چلتے صحیح نہ تے جدو ٹرے نہ اٹھے کہ اعلیٰ حضرت کو پہنچے کئی دنوں کا سفر کر کے پہلی دفعہ گیا تارو بھی کوئی نہیں تے جدو مل ملا کے بہ گئے نا تے سید دیدار علی شاہ صاحب کہنے کے حضور کہ کیسی طبیعت ہے تے میرے امام نے پھر بدی فرمایا کی پوچھنے ہو شاہی پٹھان طبیعت کا سخت دو نمبر میں ہو تو پھر آپ ہی انہیں بندے چھڑے آل حضرت کو جدو کوئی مرید ہونا ہوگا نا میرے آل حضرت فرما دے میں نے تمہیں حضور غوث تیرا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں ہے ایک طریقہ سی یہ نہیں آپ نے بھی دعا کوئی احمد رضا دے ہاتھ کھا دیتا ہے وہ کہتے جناب کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا ہوں ایک منڈا نوجوان آیا مرید ہوں کہ آل حضرت فرما دے ہاں بھائی کلمہ پڑھا کے توبہ طیب کرا کے جڑا طریقہ ہوگا بزرگاں نا انہوں نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ احمد رضا کے ہاتھ میں نہیں حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا منڈے نے آ کے جناب میں نے تو اپنا ہاتھ احمد رضا کے ہاتھ میں دیا آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کہتے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے غوث پاک کا نام لیتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا وہ پھر کہے نہیں میں نے اپنا ہاتھ احمد رضا کے ہاتھ میں دیا تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا نہیں بزرگوں کا یہ انہوں نے کہا میں تواڈے کولوں ہدایت لینا ہے تو پہلا جھوٹ آپ نے فرمایا کی جھوٹ انہوں نے کہا میرے ہاتھ دے احمد رضا دے ہاتھ وچ لینا تسی کہندے غوث پاک دے ہاتھ وچ نے جے غوث پاک دے ہاتھ وچ ہون تے پھر میں آکھاں میں تے تواڈے ہاتھ وچ دتا جے ابتدائی جھوٹ تو ہے وہ
کی کرے گا؟ ایک جھوٹ ہے کہ میں غوث پاک کے ہاتھ ہاتھ دیتا ہی نہیں، میں نے تھوڑے ہاتھ دیتا ہے۔ جدو اتنے اتنی گل کی تھی نا، میرے امام نے ہاتھ مضبوطی نہ پکڑیا، اکھاں بند کی تھیاں، میرا امام احمد رضا جلا لے چاہیا، فرمایا اچھا پھر سنے کہا میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ جدو اتنا فرمایا جو منڈا اونچی بات نہ کہنے لگا، جی جی میں نے اپنے ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ تے جدو اے بیعت ہو گیا نا تے کسے آکھیا پہلے تے کہندا سے میں احمد رضا دے ہاتھ چا دیتا ہے، ہن کہنا غوث پاک دے ہاتھ، اور کہا رب کعبہ دی عزت دی قسم جدو میں اس دفعہ آکھیا میں نہیں آکھیا ہاتھ احمد رضا دا ہے تے سامنے غوث پاک کھلوتے نے، فرما رہے نے اوے ہاتھ غوث پاک دے ہاتھ چا دیتا ہے، اے احمد رضا دا ہاتھ نہیں ہے، غوث اعظم دا ہاتھ۔ خدا دا خون معلوم ہے جڑا میرے نبی دی نال ہے آپ ایک میرا امام حضور دی
اللہ نہیں میرے امام جناب والا آپ حسین مزاج دینے حضور دی آپ دا پیار دا ایک مظاہرہ پیار کرنا ایک نہیں بے شمار واقعات نے ایسے واقعات نے جنہی اندر میرے امام کی سادات رال محبت و عقیدت میرے امام دا فتوہ فرمایا سید اگر کے فاسے میں پڑھنے کیوں نہ ہوئے فرمایا واجب و تعظیم ہوئے گا اللہ نہ کرے سید شراب پیتا زنا کردا جوا کھیڑدا اللہ نہ کرے وہ کوئی ایسی برائی پائی جاتی ہے فرمایا اسلام عزت کرا گے عزت کو دے عمل دی وجہ تو نہیں عزت کو دے نسب دی وجہ تو ہے خون رسول دی وجہ تو ہے دنیا رکھا میں میرے نبی دا خون موجود ہے اس تو گھٹی میرے امام دی حضور دی نال پیار دی کڑی دلیل پیش کرا میرے امام نے فرمایا دسو تو جو کون ہے جڑا سید ہوے اور سارے سر جھکا کے کھلوتے نے کوئی نہیں بولتا سارے چپ نے کوئی نہیں بولتا میرے امام نے فرمایا میں پوچھنا پیا تو جو سید کون ہے کوئی نہیں بولیا تیجی مرتبہ احمد رضا بولیا ہے اور میں اونوں وہ دے نام مصطفیٰ دی عزت دی قسم ہے اونوں بابے شیر علی المرتضی شیر خدا دی قسم ہے وہ بابے کیڑا سید ہے جدو سید نو واسطہ پایا میرے امام نے پھر جناب والے نوجوان اگے بدے آئے کمزور جا جسم آکڑ لگا جناب مزدوراں تو مزدوری کرائی دیئے اونا دونا دی ذات نہیں پوچھی دی میں یوں ہاں جڑا سیدہ میں یوں ہاں جدی رکھا دے اندر شیر خدا دا خون موجود ہے میں یوں ہاں جڑا نبی پاک علیہ السلام دی آل دے وچوں وقت تے جناب والا حالات نے تو تک پہنچایا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں کسی جگہ ہاتھ پھیلاواں اس واسطے مزدوری کرنے ترجیح دیتی ہے صبح اینا نال توڑ پینا شام تک اپنا مزدوری کرنا پیسے لے کے گھر ٹوٹ جانا پاک بیویاں لنگر کھاندیاں نے اے میری مزدوری ہے اجے کو نے اتنی گل کیتی ہے وقت دا امام زمانے تک ہے شیخ القرآن بھی ہوئے شیخ الحدیث بھی ہوئے محدث بھی ہوئے مفکر بھی ہوئے عالم بھی ہوئے عامل بھی ہوئے کامل بھی ہوئے اجمل بھی ہوئے طیب بھی ہوئے طاہر بھی ہوئے ولی کامل بھی ہوئے زمانہ سارا مرید بھی ہوئے اہل سنت دا امام بھی ہوئے وقت دا مجدد بھی ہوئے جناب والا آج کسی دے سر تے فاقہ آ جائے پیر زمین دے نہیں لگتے میں نے سرد مل گئی ہے وہ وقت دا امام زمانے تک ہے خدا دی قسم فوراً لوگاں بے گیا میرے امام نے فوراً چھپ گئے نے دستار اتار کے وہ پیروں تے رکھی وہ پیر پکڑ کے میرے امام دے پے نے فرمایا سیدہ میں معاف کر دے میں پتہ نہیں سی لا علمی دے اندر میں تیرے کندھیاں تے سواری کر رہی ہے پوچھ لیا احمد رضا میرے پتر دے کندھے تیرے بول اٹھان واسطے نے میں قیامت والے دن حضور نو کیڑا منہ وکھاواں گا جے حضور پوچھ لیا انہاں کہا حضور تانوں پتہ فرمایا نہیں نہ پتہ کوئی گل نہیں لیکن جنہاں نوں محبت ہوندی ہے نا خون بھی پہچان لے بے شک میرا دل محبت کرے خون بھی پہچان لے میرے امام نے پہچانا بے شک فرمایا کرے جنہوں نے کہا معاف فرمایا انج نہیں معافی نہیں ملنی ہے اور تم پالکیے چھ بیٹھے احمد رضا تیری پالکی اٹھائی اور آپ پالکیے چھ بیٹھے انہوں بٹھایا تے کندھیاں تے اٹھایا زد کی تھی آپ دی زد دے کے ہار گیا احمد رضا پالکی اٹھا کے دعوت علیہ گھر گئے انہوں احترام نال بٹھایا لنگر بھی کھوایا ہاتھ بھی آپ دلائے بعد خدمت بھی راج کی تھی پھر پالکی بٹھا کے واپس آ کے بے شمار انعام دیتا اور عرض کی تھی حضور ایندا اے مزدوری کرن دی لوڑ نہیں جدو لوڑ ہوئے احمد رضا دا بوا سیدہ واسطے کھل اس دا نام امام احمد رضا ابدا جو حضور دے ملاد شریف دا ہوئے جنہاں دے چہرے تے ملاد سن کے رونق آندی ہے ٹائم نہ لایا کرو